بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں بچوں سے بدفعلی میں ملوث خطرناک سیریل ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ٹیپو سلطان کے علاقے میں کامیاب کارروائی کی گئی۔ ملزمان میں مرکزی ملزم عمران اور اس کا ساتھی وقاص خان شامل ہیں۔ تفصیلات سلمان سلیم کی رپورٹ میں۔ بچوں سے بدفعلی میں ملزم آ گیا، ڈی این اے رپورٹس نے راز کھول دیا۔ ایسٹ انویسٹیگیشن پولیس نے خفیہ اطلاع اور متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ٹیپو سلطان کے علاقے میں کارروائی کی، جس دوران مرکزی ملزم عمران اور اس کے ساتھی وقاص خان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی عثمان خان صدرزئی کے مطابق سال 2020 سے 2025 کے دوران شہر کے مختلف اضلاع میں بچوں سے بدفعلی کے 7 مختلف مقدمات درج ہوئے تھے، جن میں فورنزک ڈی این اے رپورٹس کے مطابق ایک ہی شخص کا ڈی این اے میچ ہوا۔ ڈی این اے کی رپورٹ کے مطابق 2020 سے 2025 میں 5-6 سالوں میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ پروبیبلی ایک بندہ کر رہا ہے ڈی این اے کے مطابق۔ پولیس کے مطابق ملزم شام 6 بجے سے رات 12 بجے کے درمیان بچوں کو بہلا پسلا کر ساتھ لے جاتا اور ملیر ندی کے اطراف لے جا کر بدفعلی کا نشانہ بناتا تھا۔ بچوں کو سائیکل اور سیر کی لالچ بھی دی جاتی تھی۔ یہ شام کو 6 سے رات 12 بجے تک یہ کام کرتا تھا۔ یہ سیٹرڈے سنڈے کو موسٹلی یہ کام کرتا تھا۔ یہ بائک پہ بچے کو لے جاتا تھا اور ملیر ندی پہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ 6 سال سے یہ ایک سملر قسم کا پیٹرن فالو کر رہا ہے۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ایک مقدمے میں 2 سے زائد افراد بھی ملوث تھے۔ ملزم عمران کو محمود آباد پولیس نے عدالت میں پیش کیا، جہاں جوڈیشنل مجسٹریٹ جنوبی نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف محمود آباد، ٹیپو سلطان، کورنگی انڈسٹریل ایریا اور دیگر تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجھار، آئی جی سندھ جاوید عالم اودھو اور کراچی پولیس چیف آزاد خان نے اس کارروائی کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ تفتیشی ٹیم کے لیے تعریفی اسناد اور نقدی انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، چائلڈ ایبیوز کیسز کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی 7 متاثرین سامنے آئے، پولیس مزید متاثرین کو تلاش کرے، روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کورنگی سے 17 سالہ طالب علم فردین 3 دن سے لاپتہ، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ والدین کے مطابق فردین 15 جنوری کو اپنے دوست کے ہمراہ گھر سے نکلا تھا مگر واپس نہ آ سکا۔ کورنگی سے 17 سالہ طالب علم فردین 3 دن سے لاپتہ، اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ درشوار کی رپورٹ دیکھیں۔ کورنگی کا رہائشی 17 سالہ فردین 15 جنوری کی رات اپنے دوست طلحہ کے گھر سے نکلا مگر واپس نہیں آیا۔ بیٹے کی جدائی پر والدین پریشانی کا شکار ہو گئے۔ گمشدہ فردین کی والدہ کا کہنا ہے کہ فردین کی موبائل سم بھی مسلسل بند ہے، جبکہ جس دوست کے گھر جانے کا بتایا گیا اس کا گھر بھی بند پایا گیا۔ رافع کی فیملی کہاں چلی گئی، کوئی ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایف آئی آر درج کروائی مگر پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ رافع کے گھر گیا تھا وہ، اور رافع بچوں کا اسکول فرینڈ تھا، لیکن وہاں پر وہ بچہ ابھی تک میرا واپس نہیں آیا، اور وہ لوگ کہاں ہیں، وہ گھر والے بھی موجود نہیں ہیں گھر میں۔ ایف آئی آر کٹوائی ہے، پولیس نے کچھ بھی نہیں ہمیں ابھی تک کر کے دیا۔ گمشدہ فردین کے بھائی کا کہنا ہے کہ عوامی کالونی پولیس 3 دن گزارنے کے باوجود فردین کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ اس کا یہ ہے کہ عوامی تھانے کے اندر جو ہے جو رپورٹ کروائی گئی ہے اس پہ صاف ظاہر ہم نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا بچہ وہاں پہ گیا ہے تو ہمیں تو اس گھر کو، اس فیملی کو ہائی لائٹ کرنا تھا، تو ہم نے کیا ہائی لائٹ۔ اب وہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان کو بلوایا، لیکن وہ کل 7 بجے کا انہوں نے بولا تھا، 7 بجے سے آج یہ والا ٹائم آ گیا، پولیس نے ان کو نہ بلانے پہ کامیاب نہیں ہوئی۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فردین کی بازیابی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ چلڈرن اسپتال میں ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ 400 ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے، ایمرجنسی آئی سی یو آپریشن تھیٹر 2 ماہ سے بند، بچے بغیر علاج کے واپس جانے پر مجبور، والدین بھی پریشان۔ انتظامیہ نے آئندہ ہفتے تک تنخواہیں دینے کی یقین دہانی کروا دی۔ چلڈرن اسپتال میں ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ 400 ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ایمرجنسی آئی سی یو آپریشن تھیٹر 2 ماہ سے بند ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے شہر میں دوسرے ڈیجیٹل ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے بیرون ملک ڈاکٹر مریضوں کا معائنہ کریں گے، جبکہ مفت ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایک اور قدم،
مفت ادویات اور جدید سہولیات اب ایک چھت تلے ملیں گی۔ وفاقی وزارت صحت کے تحت کراچی میں دوسرے ڈیجیٹل ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ جیک لائن میں قائم سینٹر کا افتتاح وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اب مریضوں کا علاج جدید ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ بیرون ملک ڈاکٹر بھی مریض کا لائیو ویڈیو کال کے ذریعے معائنہ کر سکیں گے۔ آج ٹیلی میڈیسن کی اس ٹیکنالوجی نے ڈاکٹر کہیں دور بیٹھ کر، ابھی یہاں پر جس مریض کو ڈاکٹر صاحبہ دیکھ رہی تھی وہ کہاں بیٹھی تھی؟ وہ دبئی میں بیٹھ کر یہاں پر وہ ڈاکٹر دیکھ رہی تھی۔ وہ دبئی میں بیٹھ کر ابھی ہم نے دیکھا آپ کے کیمروں نے، وہ جو ڈاکٹر صاحبہ آن لائن تھیں وہ اسائن ہوئی ہیں دبئی سے اس ہاسپٹل کے لیے۔ وفاقی وزیر صحت نے نشاندہی کی کہ شہر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں تقریباً 70% مریض معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس کے باعث سنگین مریضوں کو بروقت علاج میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ڈیجیٹلائز BHUs اس دباؤ کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اسے انہوں نے یہ پروجیکٹ اپروو کر دیا کہ ہم اسے فل فلیجڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک سیکنڈری لیول کے سیکنڈری کیئر کے ہاسپٹل میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر راؤنڈ دی کلاک یہاں پر ڈاکٹر ہوگا، دوائیں ہوں گی، لیبز ہوں گی، اور کسی کو جو ہے وہ بڑے اسپتالوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس علاقے کے لوگوں کو۔ یہ پروجیکٹ انہوں نے اس میں جو ہے وہ اپروو کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان مریض بنانے کی صنعت بن چکا ہے۔ صرف اسپتال بنانا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں، بلکہ اصل توجہ بیماریوں سے بچاؤ پر ہونی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 689 پوائنٹس اضافے سے 1,85,000 سے اوپر بند ہوا۔ ایک ہفتے میں 292 ارب روپے مالیت کے 4 ارب 90 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ تفصیل اشرف خان کی رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ عالمی کشیدگی اور مانیٹری پالیسی پر سرمایہ کار محتاط۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 100 انڈیکس 689 پوائنٹس اضافے سے 1,85,098 پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,85,208 اور ہفتہ وار کم ترین سطح 1,80,589 رہی۔ ایک ہفتے میں 292 ارب روپے مالیت کے 4.90 ارب شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ اسٹاک ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ کشیدگی پر مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط رہے۔ پاکستان کے معاشی اعداد و شمار اور 26 جنوری کو مانیٹری پالیسی پر بھی سرمایہ کاروں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اب جیسے یہ خبر ہے یہ کہ تھوڑا سا معاملہ سیٹل ہو جا رہا ہے، نیگوزیشن کی طرف جا رہی ہیں، اور جیسے نیگوزیشن کی طرف چیزیں آتی ہیں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ کیونکہ مارکیٹ آلموسٹ 5 to 6,000 مارکیٹ نیچے آ چکی تھی، تو وہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹ ٹیکنگ جو موڈ تھا وہ تھوڑا ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ بائنگ سائڈ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اپرچونٹی کو اویل کیا جا رہا ہے۔ آخری دن مارکیٹ نے ریکوری کی کیونکہ آج معاملات جو ہے وہ تھمتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کی جو مال بیچا ہوا تھا وہ لوگ آج بائنگ کریں گے تو انشاءاللہ مارکیٹ اور اوپر جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 206 ارب روپے سے بڑھ کر 20,974 ارب روپے ہو گئی۔ دسمبر 25 میں گاڑیوں کی فروخت ماہانہ 14% اور سالانہ 35% اضافے سے 13,280 یونٹس رہی۔ ساتھ ہی دسمبر 25 میں بڑے پیمانے کی صنعتوں کی نمو سالانہ 10.40% بڑھی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں 2 دہائیوں میں ٹریکٹر کی سب سے کم فروخت ریکارڈ کی گئی۔ دسمبر 2025 میں ٹریکٹر کی فروخت 2 دہائیوں کی سب سے کم سطح 24,724 رہی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں ٹریکٹر کی فروخت کم ترین سطح تک گر گئی۔ پاکستان میں 2 دہائیوں میں ٹریکٹر کی سب سے کم فروخت ریکارڈ۔ دسمبر 25 میں ٹریکٹر کی فروخت 2 دہائی کی سب سے کم سطح 24,724 یونٹ رہی۔ پاکستان آٹو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے رپورٹ جاری کر دی۔ آٹو مینوفیکچرنگ سیکٹر ماہر مشہود خان کا کہنا ہے کہ ٹریکٹر کی فروخت میں کمی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ٹریکٹر انڈسٹری کے لیے مربوط پلاننگ کرنا ہوگی۔ ریزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ٹریکٹر انڈسٹری اگین ابھی چیلنجنگ میں ہے۔ لاسٹ 2 ایئرس جو سیل ٹیکس لگا تھا اس کا امپیکٹ ابھی تک انڈسٹری میں ٹریکٹر انڈسٹریز میں ایٹ لیسٹ موجود ہے، اور 2025 میں گورنمنٹ نے اور منسٹری آف انڈسٹریز کے ساتھ مل کے ٹریکٹر پالیسیز بنانے کی کوشش کی ہے۔
वो ट्रैक्टर पॉलिसी डेफिनेटली ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में एक साल के मुकाबले ट्रैक्टर की फरोख्त में 14,756 यूनिट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। साल 2024 में ट्रैक्टर की फरोख्त 39,480 यूनिट्स रही थी। साल 2017 में 66,369 ट्रैक्टर की फरोख्त बुलंद सतह थी। अशरफ खान, सिटी 21। सहाफत के मरकज में रंगों की बहार, कराची प्रेस क्लब फूलों की खुशबुओं से महक उठा। अनवा अक़साम के फूलों से क्लब सज गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने फ्लावर शो का इफ्तिताह किया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कहीं मोहब्बत के अलामत समझे जाने वाले गुलाब तो कहीं चमेली, गुले दाऊदी, मैरी गोल्ड। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि प्रेस क्लब में फूलों की बहार आ गई हो। प्रेस क्लब में सजी फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने किया और शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के अज़म का भी इज़हार किया। टाउन में बड़े दिल का मुजाहरा कर कराची शहर में और प्रेस क्लब के मेंबरान के और उनकी फैमिली के लिए फ्लावर शो का मुनक़िद किया है, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। इसी तरह हम अगर मिलकर कराची शहर के लिए पूरे दिल के साथ काम करें तो मैं कहता हूँ कि हम कराची को मज़ीद बेहतर तरीके से तरक्की दिला सकते हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जबीली का कहना था कि फूलों की नुमाइश का मकसद मेंबरान और उनके अहले खाना में फूलों से मोहब्बत और बागबानी के शौक को पैदा करना है। कराची प्रेस क्लब में हर तरह की तकारीब होती रहती हैं, फैमिली गाला होता है और इल्मी अदबी तकरीबात होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले कुछ बरसों से इस बात का भी एहतमाम किया है कि जब भी मौसम बहार आए तो हम फूलों की नुमाइश भी करें। इसका मकसद तो एक तो यही है कि लोगों को, अपने मेंबर्स को, उनकी फैमिलीज़ को एक मौसम बहार के वो रंग दिखाना और दूसरा उनके अंदर वो तहरीक पैदा करना कि वो इन रंगों को अपने घरों तक लेके जाएं। नन्हे मुन्ने फूल फ्लावर शो में पेश किए गए फूलों में समा गए। अच्छा लगा ये सब देखकर। आज मैं पहली दफा आई और यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लग रहा है। जब मैं पहले आई थी तो बहुत सारे फूल नहीं थे, तो ये फुवारे भी नहीं थे, तो फिर इस बार जब मैं आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बाबा के साथ आई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मतलब तकरीबन 1000 से ऊपर, और यहाँ पे फवारा भी है। हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं। नुमाइश 2 रोज तक कराची प्रेस क्लब में जारी रहेगी। रंग, खुशबू, हुस्न का हसीन इम्तिजाज। फ्लावर शो में आने वाले न सिर्फ इन फूलों की खूबसूरती में खो से गए, बल्कि प्रेस क्लब की इंतजामिया की जानिब से इस इक़दाम के इनेकाद को नहायत सराहा भी। कैमरामैन जानशीर खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के तारीखी मोहट्टा पैलेस में रंगारंग न्यू ईयर गार्डन पार्टी का इनेकाद। सकाफत, फ़न और तफरीह के हसीन इम्तिजाज को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मोहट्टा पैलेस पहुंची। इस मौके पर न सिर्फ सिंध भर के फनकारों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया, बल्कि हर उम्र के लोग इस यादगार इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ हुए। अक्सा शेख की रिपोर्ट। मोहट्टा पैलेस सकाफत, फन और तफरीह का मरकज। मोहट्टा पैलेस में न्यू ईयर गार्डन पार्टी सजाई गई। रंगारंग इवेंट में तकरीबन 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें फूड स्टॉल्स, हैंडमेड आर्ट और मकामी दस्तकारी की अशिया शामिल थी। हैदराबाद, हाला, बदीन और मटियारी के हुनरमंद अपनी खुसूसी तख्लीकात लेकर आए, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। तारीखी पैलेस की खूबसूरती और रोशनियों से सजे गार्डन में सकाफत और रिवायत के हसीन मनासिर हर तरफ दिखाई दिए। इंतजामिया का कहना था कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं ताकि शहरी बिला तकलीफ इवेंट से लुत्फ उठा सकें। हमारे पास ऑल ओवर सिंध की प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर तकरीबन 60 स्टॉल्स हमारे पास मौजूद हैं जो ऑल ओवर सिंध से बिलोंग करते हैं। शिकारपुर हो गया, हाला हो गया, मटियारी हो गया, बदीन हो गया, जैकबाबाद हो गया और सेवन हो गया और दादू हो गया। ये यहाँ से ये हमारे पास बिलोंग करते हैं। इवन इसमें कोलैबोरेशन विद सिटको है, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, और कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड STDC, इन तीनों ने मिलकर ही हमारा इस मेले को कामयाब किया है। शुरका बोले, ऐसा इवेंट पहले कभी नहीं देखा। हर चीज बहुत खूबसूरत और मुनस्सम है। फन और सकाफत के साथ तफरीह का इम्तिजाज वाकई दिल को भा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन द म्यूजिक इज वेरी नाइस एंड stalls are very good. Women empowerment is a great thing that should be इसको और बढ़ाना चाहिए। एक्सीलेंट, इसी तरह से कल्चर बढ़ेगा तो हम सिंध की सकाफत को कराची में और प्रमोट करेंगे। आई वुड से कि लाहौर में भी लेके जाएं, इस्लामाबाद में भी लेके जाएं,
spread the love. بہت اچھا لگ رہا ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے تو مجھے ایکسٹرا مزہ آ رہا ہے ساری چیزیں دیکھ کے. میرے بچوں کو بہت مزہ آ رہا ہے, تو جس نے بھی آرگنائز کیا ہے ویل ڈن. مہاٹا پیلس میں آج کا یہ ایونٹ شہریوں کے لیے یادگار لمحہ بن گیا, جہاں ثقافت, فن اور تفریح ایک ساتھ دیکھنے کو ملی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکثر شیخ, سٹی 21. زیبسٹ یونیورسٹی کراچی کا 22واں سالانہ کانووکیشن. تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں طلباء و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں, جن میں 8 PhD اسکالرز بھی شامل تھے. ممتاز شگری کی رپورٹ. یونیورسٹی کا 22واں کنووکیشن ایکسپو سینٹر میں شاندار تقریب کا انعقاد. CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج فرح ایچ سبزواری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. خطاب میں گریجویٹس کو نصیحت کی کہ وہ دیانتداری, جدت اور محنت کو اپنا شعار بناتے ہوئے ملکی معیشت اور ترقی میں مثبت کردار ادا کریں. محنت, مشقت, گریٹ, ڈٹرمنیشن, پرسسٹنس, یہ ہے جس کی وجہ سے سکسیس ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. So you have to really be vehemently consistent if you want to be successful. Be honest, be full of integrity, do things without fear or favor, and life will be at your feet. یہ میری گارنٹی ہے آپ کو. جبکہ صدر زیبسٹ یونیورسٹی شہناز علی وزیر نے اساتذہ, والدین اور انتظامی عملے کی کاوشوں کو سراہا. Ever in your life and conversation you do prove yourselves worthy of the same. ان میں 1398 گریجویٹس طلباء کو ڈگریاں عطا کی گئی, جن میں 8 PhD اسکالرز بھی شامل تھے. نمایاں تعلیمی کارکردگی پر 22 طلباء کو گولڈ میڈلز جبکہ 23 طلباء کو سلور میڈل سے نوازا گیا. کیمرامین فراز خان کے ساتھ ممتاز شگری, کراچی. شہر قائد میں ہیپی ہوم اسکول کا اسپورٹس ڈے منعقد ہوا. ننھے طالب علموں نے مختلف ایونٹس میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور شرکا کا جوش و خروش بھی دیدنی رہا. جاوید اقبال کی رپورٹ دیکھی. ننھے کھلاڑیوں نے دکھائی اپنی توانائی اور ہر دوڑ میں خوب جان لڑائی. MC اسپورٹس کمپلیکس میں ہیپی ہوم اسکول فاسٹ ٹریک کا اسپورٹس ڈے منعقد ہوا. ننھے طالب علموں نے مختلف ایونٹس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا. مختلف اقسام کی دوڑ میں بچوں نے خوب جان ماری اور فنشنگ لائن عبور کیا. پرجوش بچوں نے اس ایونٹ کو نہ صرف خوشائند قرار دیا بلکہ اسپورٹس میں دلچسپی کے جذبے کا اظہار بھی کیا. پوزیشن نہیں آئی لیکن بہت محنت کی تھی. We had so much fun. We practiced really hard, but it was worth it. It was my first time here doing it in this ground. I participated in a lot of races and I really enjoyed that. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم پوزیشن آئے, پر بیڈ لک پوزیشن نہیں آئی, پر کچھ بات نہیں, اچھا تھا. ہمارا ایکسپیرینس اچھا ہوا تھا. ہم لوگ تھوڑے سے گھبرا گئے تو اس لیے ہم لوگ ہار گئے. اسکول پرنسپل فائزہ افضال کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے, کیونکہ یہ بچوں میں مقابلے کا رجحان اور ٹیم ورک کی عادت پیدا کرتا ہے. تعلیم کا مقصد صرف کتابوں کا پڑھ لینا ہی تعلیم نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کو ایک اچھا بچہ بنا کر دینا بھی ہماری ذمہ داری آتی ہے. اس ذمہ داری پہ اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما بھی کی جائے. اور جب جسمانی اور ذہنی نشوونما کی بات آتی ہے تو اس میں گیمز اور اسپورٹس جو ہیں وہ لازمی عنصر ہیں. والدین نے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسپورٹس ڈے میں بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرامین نوید احمد کے ساتھ جاوید اقبال, سٹی 21. کشمیر اسپورٹس کمپلیکس میں HHS اسکول او لیول کے زیر اہتمام سالانہ اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. محمد حماد کی رپورٹ. جسمانی فٹنس, نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا مظاہرہ. ننھے طلباء نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتیں دکھا دی. KMC اسپورٹس کمپلیکس میں HHS اسکول سسٹم او لیول کا شاندار سالانہ اسپورٹس ڈے منعقد ہوا. ننھے طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں اور ڈسپلے شوز میں بھرپور حصہ لیا. رنگا رنگ اسپورٹس فیسٹیول میں بچوں کی جسمانی فٹنس, نظم و ضبط اور کھیلوں کی مہارتیں قابل دید تھیں. مختلف ٹیبلوز, منظم پریزنٹیشن اور کھیلوں نے تقریب کو مزید پرکشش بنا دیا. وائس پرنسپل کمل اکبر اور DSO ایسٹ اسماعیل شاہ نے کہا کہ اسکول کی سطح پر کھیلوں کے پروگرام کا انعقاد انتہائی ضروری ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھیلوں میں بھی سپورٹ کریں تاکہ بچے آگے چل کر پاکستان کا نام روشن کریں. بچوں کے لیے اسپورٹس بیسیکلی اسکول سے شروع ہوتی ہے. جو گراس روٹ لیول ہم بات کرتے ہیں وہ اسکول, یہ بیسیکلی نرسری اسکول کسی بچے کے لیے اسپورٹس کی لائف کے آگے آنے کے لیے. اور اسپورٹس ناٹ فار دا آپ ایک پیشنیٹ اسپورٹس مین بنے, بٹ فار دا ہیلتھی سوسائٹی آپ کے لیے اسپورٹ بہت ضروری ہے. آج کل جہاں بچے موبائل پہ بہت زیادہ اپنے گھر پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جس میں ان کے جمپنگ ہے, جس میں ان کے ریسز ہیں, یہ بہت ضروری ہے, جس سے ان کی ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور جسمانی نشو و نما بھی ہوتی ہے. طلباء و طالبات نے اسپورٹس ڈے میں بھرپور حصہ لیا
اور اسکول انتظامیہ کے اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ Sports is an important part of our life. It's not just for enjoyment. People consider that sports is just a form of enjoyment, but it makes ourselves better, ourselves stronger. It also creates unity among the students. We have seen them. اسکول کے یہ ایونٹ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طریقے سے بچوں کو پتہ چلے گا ہم کس چیز میں اچھے ہیں، ہم بھاگ سکتے ہیں، ہم نہیں بھاگ سکتے، اور اسپورٹس ہے۔ اور اس سے سیکنڈ بات یہ ہے کہ پیرنٹس بھی انکریج ہوتے ہیں کہ ہم بھی بھاگ سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس ریس ہوتی ہے، ٹیچرز ریس ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بچے پہلے سے پریکٹس کرتے ہیں۔ پی ڈسپلے کے لیے ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے، تائیکوانڈو، پی ڈسپلے، ریسز، پیرنٹس کی ریس، سب کی ریسز ہوتی ہیں، سب لوگ انکریج ہوتے ہیں۔ اسپورٹس فیسٹیول کا مقصد طلباء میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینا اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا، جس میں اسکول انتظامیہ کامیاب نظر آئی۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 21۔